لاہور میں ایک بڑے مال کو سبزیوں کی زائد قیمتوں کی وجہ سے سیل کر دیا گیا ہے. اب اس سلسلے میں جو آپ سے رہنمائی درکار ہے کہ کیونکہ دو ایشوز ہیں یہاں پر. منڈی میں کچھ ریٹس جو ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہے. منڈی کے ریٹس اس وقت کافی بڑھ چکے ہیں, پرچیزنگ اس قدر زیادہ ہے, جو گورنمنٹ ریٹس اس وقت آئے ہیں ان کے اوپر اگر وہ سیل آؤٹ کرنا چاہیں تو پاسبل ہی نہیں ہے. ڈفرنس روپوں میں نہیں ہے بلکہ 100 میں ہے. تو اس صورت میں انہوں نے قیمتیں زیادہ لگائی تھی, جو گورنمنٹ ریٹ تھا اس کی وجہ سے وہ سیل کر دیا گیا. اس سلسلے میں آپ سے جو رہنمائی درکار ہے کہ اگر منڈی سے سبزی مہنگی ملے اور گورنمنٹ کے ریٹ قیمت خرید سے کم ہو تو ایسی صورت میں جو دکاندار ہے بیچنے والا وہ کیا کرے؟ بالکل ایسے ہی. اللہ المستعان. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مدینہ منورہ میں بھی منڈی کے ریٹ اسی طرح بڑھ گئے. اچھا, چیزیں مہنگی ہو گئی. جی جی. تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ریکویسٹ کی کہ آپ سعر لنا, ہمارے لیے قیمتیں فکس کر دیں, مقرر کر دیں. اچھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ هو المسعر القابض الباسط الرزاق. یہ ریٹ کم اور زیادہ کرنے والی ذات تو میرا اللہ ہے. بے شک اسی. وہی کبھی رزق میں کسی کو وسعت دے رہا ہے, کبھی کسی کو دے رہا ہے. کبھی چیز وافر آ جاتی ہے تو سستی ہو جاتی ہے, گاہک کا فائدہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. کبھی چیز کم ہوتی ہے تو ڈیمانڈ زیادہ ہو تو وہ مہنگی ہو جاتی ہے. بالکل صحیح کہا. تو وہ بیچنے والے کا فائدہ ہو جاتا ہے. تو اللہ رزق دے رہا ہے کبھی تاجر کو اور کبھی گاہک کو, فائدہ دے رہا ہے دونوں کو. بالکل ایسے ہی. تو میں ایسا نہیں کرنا چاہتا. تو آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں, لیس احد یطلبنی بمظلمۃ بدم ولا مال, کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی دعوے دار میرے خلاف کھڑا نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ والا حق لینا ہے, کوئی مالی حق ہو یا جانی حق ہو. اچھا. تو میں اپنے آپ کو صاف ستھرا اللہ کے پاس پیش کرنا چاہتا ہوں. تو یہ منڈی کے معاملات منڈی میں رہنے دو. ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچرل جو طریقہ تھا کہ منڈی میں مال آ جائے, قوانین دیے. اچھا ٹھیک ہے. کہ کوئی بندہ جا کر باہر مال جو آ رہا ہے منڈی آنے سے پہلے خریدے نہیں, منڈی میں پہنچنے دے, سب لوگوں کے پاس پہنچ جائے تو پھر جہاں ریٹ لگے گا جو قیمت ہوئے گی اس کو خریدے. بہت سارے قوانین منڈی کو بیلنس کرنے کے لیے دیے. اچھا, وہ ضروری ہیں ویسے, وہ ضروری ہیں بالکل ضروری, لیکن یہ آپ نے فکس نہیں کیا. اوکے. اب آج کی حکومت جو ہے وہ فکس کیوں کرتی ہے؟ ہاں, ہمارے ہاں الحمدللہ تاجر ہیں, مسلمان ہیں, لیکن وہ ہیرا پھیری سے باز نہیں آتے. اپنی مرضی کے اوپر جب آتے ہیں تو پھر بہت کچھ کر جاتے ہیں. وہ منڈی سے مال اٹھا کے گوداموں میں پھینک لیتے ہیں. ہاں بالکل, تو ایک دم ریٹ بڑھ جاتا ہے. ہاں جی بالکل. جس طرح ہمارے ہاں بہت ساری جو بیسک پروڈکٹ ہیں, ہاں جی, چینی ہے, آٹا ہے, گھی ہے, آئل ہے, ان چیزوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دم پرائس آسمانوں کو چلی جاتی ہے, حالانکہ چیز وافر ہوتی ہے بالکل, لیکن ایک دم غائب ہو جاتی ہے, اسٹور کی جاتی ہے. تو اب حکومت کی بھی مجبوری بن گئی ہے کہ وہ ان چیزوں کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے چیک اینڈ بیلنس رکھے. بالکل صحیح کہا آپ نے. وگرنہ حکومت کو یہ حق اسلامی طور پر تو تھا نہیں اچھا کہ وہ چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں, فکس کرتے ہیں. لیکن اب مجبوری بن گئی ہے کہ اگر وہ عوام کی فلاح کے لیے یہ قوانین نہ بنائیں تو تاجر حضرات ظلم بہت کرتے ہیں. ہاں, یہ جیسے قربانی کے موقع پر آپ نے دیکھا نا کہ وہی جانور جو عام دنوں میں آپ کو 25, 30, 40 ہزار میں ملے گا, آسانی سے مل جاتا ہے, آسانی سے مل جائے گا, اور بڑا جانور جو 1,00,000, 1.5 میں مل جائے گا, وہ قربانی کے موقع پر 12 لاکھ, 15 لاکھ, 25 لاکھ مانگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ظلم کرتے ہیں نا, زیادتی کرتے ہیں. تو اس لیے حکومت انوالو ہوئی کہ اس کو ہم کنٹرول کریں گے. بالکل صحیح. تو اب کنٹرول کرنے میں اب حکومت کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا نرمی برتے. اگر منڈی میں جس طرح کی اب صورتحال ہے, انڈین بارڈر بھی بند ہے, پشاور افغانستان بارڈر بھی بند ہے, ادھر سے بھی مال نہیں آ رہا, ادھر سے بھی نہیں آ رہا, اور پاکستانی فصلیں بہت سارے علاقوں میں سیلاب کی وجہ سے متاثر ہو گئی ہیں. تو اب شارٹیج ہونا قدرتی بات ہے, سبزیوں کی شارٹیج. اور پھر ہمارے جتنے بھی بڑے شہر ہیں ان کے ارد گرد کالونیاں بن گئی ہیں, سوسائٹیز بن گئی ہیں. جو سبزی اگانے والے علاقے تھے, جو پھل اگانے والے علاقے تھے, وہاں سے ساری چیزیں آنی بند ہو گئی. اب دور سے جب آئے گی تو وہ مہنگی بکتی ہے. اب حکومت کو چاہیے بیلنس رکھے, تاجر کا بھی خیال رکھے, بالکل, اور گاہک کا, عوام کا بھی خیال رکھے. ٹھیک ہے. اگر مارکیٹ میں ہی چیز مہنگی ہے تو اب اس پر منافع لینا تو تاجر کا حق ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تاجر جس نے اپنے ملازمین کو تنخواہیں بھی دینی ہے, اپنی دکان کا کرایہ بھی دینا ہے, منڈی سے آنے جانے کا خرچہ بھی اس نے دینا ہے,
وہ جس پرائز پر منڈی سے خریدے اسی پرائز پر یا اس سے کم پر بیچے تو کیسے بیچے؟ پاسبل ہی نہیں، پاسبل نہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ حکومت کو دونوں طرفین کا خیال رکھنا چاہیے کہ گاہک کا نقصان بھی نہ ہو، اس کو بھی جائز منافع لینے کا حق حاصل ہے، اور گاہک کا بھی نقصان نہ ہو کہ اس پر اتنا ظلم ہو کہ جو چیز چند روپوں کی ہے وہ ہزاروں میں ملے. تو بہرحال اس کو چیک اینڈ بیلنس اچھی بات ہے، لیکن مناسب ہونا چاہیے، دونوں طرف کا فائدہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. مفتی صاحب، شیخ فرمائیے گا اس بارے میں. جو شیخ صاحب نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ کافی اور شافی ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ.